السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں جناب مولانا۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے ترقی یافتہ ممالک میں عدالتوں کا احترام اور وقار، زبان و بیان، ڈمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ۔ مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب مولانا کے ساتھ۔ جی مولانا، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کل ناسٹراڈیمس کی پریڈکشنز پڑھ رہا ہوں۔ ناسٹراڈیمس کی پریڈکشنز میں آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ دیکھ رہا ہوں کہیں اس نے میرا نام تو نہیں لکھا بیچ میں۔ اس نے تباہیوں کا، بربادیوں کا نام لکھا ہے۔ انہوں نے بھی وہی نہ ہے لاہور والا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے زلزلوں کا ذکر کیا ہے، طوفان کا ذکر کیا ہے، آندھیوں کا ذکر کیا ہے، سونامی کا بھی ذکر کیا ہے جی، اور پھر اس کے بعد سمندری لہروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی جی جی۔ یہ چیز سمندری لہریں آپ کا بھائی ہے، سونامی عمران خان ہے، زلزلہ مشرف ہے، سمندری لہریں آپ کا بھائی یوں تواڈے تیناں چ بندے والی گل کوئی نہیں۔ کشمیر کاز کے لیے آپ نے کیا کیا؟ چیئرمین نے آپ پہلی کمیٹی آپ کھا کے کہندے باقی ٹوٹ گئی۔ اور کشمیر کمیٹی اور چیز ہے، کیوں نہیں سمجھتے تم چلغوزے کے منہ والے؟ سارے اجازت ہے؟ نہیں اجازت کیا، تو طبلہ بجانے لگا؟ منہ ہو جائیے ذرا۔ نہ، مولانا ہمارے مہمان ہیں، انتہائی معزز مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہمیں بڑا پیار ہے مولانا کے ساتھ۔ یس بیبی۔ بیبی کیا ہوتا ہے؟ بیبی نہیں ہے، بیبے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک بار پھر ایم ایم اے منظر عام پہ آ سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، آئی ہیٹ اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کی تو میں نفرت کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ آتا ہے اقتدار میں، پہلی بات یہ کرتا ہے آئی ہیٹ اسٹیبلشمنٹ، چھپانے کے لیے کہ میرے سر پہ دست شفقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ مولانا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر ڈیمانڈ پر، ہر بات پہ لبیک کہا ہے۔ ساری دنیا کو نہیں پتا ڈوڈ، یہ آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہو۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں؟ چندہ شندہ لیندے رہندے ہو، کوئی ایسی گل؟ یار چندے کی بات نہیں ہوئی، چلو ڈیزل لیندے ہون گے۔ تیرا پیو ڈیزل، فضول بات۔ ڈیزل کی بات کسی نے کی، میں بیچ میں توڑ کے چلا جاؤں گا، جب آپ پیپل تک میں ڈس کرے دیکھو ڈیزل دے نام تے سٹارٹ ہو گئے نے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو ملکی صورتحال ہے اس وقت؟ کچھ نہیں، انہوں نے تے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا۔ اور چھوڑو ڈوڈ، یہ ملک کی صورتحال یہ مجھے ڈوڈ نہ کہیں۔ اچھا چلو، جب ڈوڈ نہیں کہتا آپ کو، چلیں یہ میرے مائی بیسٹ فرینڈ، یہ چھوڑیں آپ ملکی پالیٹکس اور اس طرح کے حالات چھوڑیں۔ پالیٹکس نہ، اس کے علاوہ سپورٹس پہ بات کریں۔ نہیں، کوئی طارق ٹیڈی کا نیا ڈرامہ، کوئی اس کی ڈسکشن کرنا میرے ساتھ۔ طارق آیا جی قبر کا عذاب، حکیم صاحب دی فوٹو لگی اور نال ایک پاسے اگ لگی، ایک پاسے سڑ رہے نے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ عمران خان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اب دیکھیے، میری کرکٹ سے بنتی ہی نہیں ہے۔ عمران خان دیکھیے، ایک بات کیا ہے کہ 5 دن ہو جاتے ہیں کرکٹ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کا بھائی تو کھیلتا ہے، ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے، اسکواش کھیلتا ہے آپ کا بھائی، بنٹا بنٹو بنٹا بنٹو۔ انہاں دی ہر سپورٹس چ آواز آندی ہے۔ انہاں دی سپورٹ کھڑکی پئی۔ تسی پہلے میوزیشین تے نہیں سی؟ بھائی جان، میں میری سنیں۔ جی سر، جی پلیز۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ تو میری بنتی نہیں۔ لیڈرز بڑی پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، کیسی؟ ایسی ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں۔ کھپن دیو یار۔ مجھے عمران خان اس لیے پر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب مجھے کرکٹ پسند نہیں تو پھر مجھے یہ گرکٹ بھی پسند نہیں۔ عمران خان کو آپ کرکٹ کہہ رہے ہیں؟ اس کی پارٹی کے اس کے ساتھ جو بندے ہیں ان کو کرکٹ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا ہیرو ہے وہ۔ تو میں کیا ہوں، ہیروئن ہوں۔ ایڈی بھاری ہیرو چکن لگے تو لک ٹوٹ جائے۔ اور بڑی بدتمیزی ہوتی ہے آپ کے شو میں، یقین کریں۔ آپ جو اپنے آپ کو ہیروئن کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ وہ ساڈا ہیرو ہے، انہیں ورلڈ کپ جیتیا، تسی کوئی کپ جیتیا کدی؟ بہت بڑا کپ جیتا تھا میں نے ایک بار۔ بہت بڑا کپ، کنے لیٹر دا سی جی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کتنا پاگل لیٹر نہیں ہوتا، وہ گیلن ہوتے ہیں۔ اچھا مولانا، آپ نے 2-4 روز پہلے یہ فرمایا ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ اور ایبٹ آباد آپریشن، اس کا حکومت کو پہلے سے علم تھا۔ یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی زبان نہیں بولتے سنائی دیتے؟ میں آپ کو دیکھیے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی کی زبان کو استعمال نہیں کیا، چاہے وہ بکرے کی کیوں نہ۔ مطلب استعمال نہیں کیا نا، زبان مجھے پسند ہی نہیں۔ میں نے اپنی زبان سے بولا ہے اور جو ہے وہی میں نے بولا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو پتہ ہے؟ دیکھیے، یہ ثبوت دینا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میڈیا ہمیشہ کرتا یہی ہے، یہ آپ کا کام یہی ہے کہ اس بات کو توڑ موڑ کے ادھر سے ادھر کر دینا، ادھر سے ادھر کر دینا۔ کیا کیا جدھر کیا ہوتا ہے، جدھر کیا ہوتا ہے
اچھا مولانا کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ امریکہ کو آفر کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، میں تمام مذہبی قوتوں کو امریکہ کے قریب لے آؤں گا، لیکن 3 روز پہلے موصوف یہ کہتے سنائی دیے ہیں کہ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے جائیں ہم امریکہ کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ کیوں کیوں کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ کون سی بات؟ ویسے ہی بس کوئی تھی کوئی بات نہیں سنی۔ ڈیزل مفت دیا کرو، پھر ڈیزل نہیں یار ڈیزل والی بات نہیں کرتی، آپ بات سنیں۔ کوئی جتنا یہ کھو جائے نا مجھے لگتا ہے یہ چائے کی جگہ ڈیزل پی کے آتا ہے۔ اس کے خون میں ڈیزل ہے، نکال اس کا بلڈ ٹیسٹ کرو، ڈیزل کر رہے ہیں۔ میں امریکہ سے نپٹوں یا ڈیزل سے نپٹوں یا ڈیزل کو چھوڑے، ڈیزل سے اب نہیں اب ڈیزل بس کریں نا، بس سمجھ گیا، بولے اس چیز کو چھوڑیں، اس چیز کو جس کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں اس چیز کو چھوڑیں جس سے دھواں نکلتا ہے۔ یار ٹرک چلتے ہیں، وہ چھوڑو، ٹرک چلتے ہیں جو سر جو ڈرموں میں بھری ہوتی ہے۔ ویسے اگر مولانا وزیر اعظم ہو جائے ہمارے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ہر چیز سستی ہو جانی، طلاقاں ادھے ریٹ تے ہویا کرنی، نال حلوہ فری نکاح قسطاں تے ہویا کرنی، اور مردے نو آن جی بھی کنسیشن ملے گا۔ فضول باتیں۔ جی جناب۔ مولانا صاحب آپ امریکہ بہت جاتے ہیں، نہ تو کدھر پہ پنڈی بھٹیاں جاؤں، کیا چاہتے ہو؟ دیکھو ہم لوگ نیشنل لیڈر ہیں، ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، سمجھے؟ سارے کام تو امریکہ ہی کر رہے ہو جا کے۔ یہاں بھی کوئی کام کریں، امریکہ کیڑی ورک شاپ بنائی تسی؟ زیادہ تر کی اسٹیبلشمنٹ منہ نہیں لگاتی نا، تو اب امریکہ کی کوشش کر رہا ہوں کہ اوباما جب تو خود نہیں بات کرے گا میں اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ نہیں جب وہ بات کر لے گا تو کیا مانیں گے آپ؟ کیا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کہہ رہے ہیں۔ بکرے کا نام جی۔ جی سنا ہے آپ حلوے بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ کا پسندیدہ حلوہ کون سا ہے؟ مفت مفت کیا؟ جو آگے گفٹ کر دے۔ سر میں بھی ایک باری دعوت کر بیٹھا ہے نا، پھر اچھا پھر کی میرے بچے گروی پے ہن تک۔ حلوہ کون سا پسند؟ انڈوں کا، انڈے انڈے یعنی جو مرغی دیتی ہے، وہ بڑے انڈے ہوتے جو ان کو پسند ہے نا، شتر مرغ کے۔ شتر مرغ بلا انڈے دیتا ہے، وہ تو بچے دیتا ہے، کس نے کہا آپ سے؟ بچے نہیں دیتا ہے۔ نہیں جو تو بنی ہوئے نا پھر وہ انڈے بھی دے دیتا ہے۔ جی مولانا آپ کی قابل رشک صحت کا راز کیا ہے؟ کا کیا رہا؟ سوال ہے پوچھنے والا۔ نہیں بڑا اچھا سا ماشاءاللہ، بڑے فٹ ہیں۔ او میں سن ہاں جی لے تسی تو مجھ چک کے نہر لنگ جاندے ہو۔ ہاں کسے دی کسے دی کیا مطلب؟ چوری چوری فضول بات ہے۔ فضول سر ماج چکن ڈھنے تو کہہ رہے فضول حد ادب گستاخ۔ حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ سپرنگ بوایا سپرنگ۔ عالم پناہ فریاد ہو، ہماری آج کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہمیں بتائی جائے۔ کندھار میں انار کی لکڑیاں ہوتی ہیں، جاؤ لے کے آؤ۔ تاڑیاں ہیں نا گلا تو پکھا چلن والیاں دوڑ گئی وہ دبئی چلی گئی اوتھے ہن کھجوراں تے پکا چل دیاں نے۔ بازا لاندی ہے نخلتن جاریہ ویاں دیاں ساریاں۔ شاہی سواری تیار کی جائے، ہم سیر پہ جائیں گے۔ شہنشاہ عالم کیا ہے؟ شاہی سواری پچھلے مہینے دی پینچر کھڑی ہے، وہ دیاں دوویں ٹیوپاں پاٹ گئیں، وہ دے کتے فیل ہو گئے نے۔ یہ سواری کیا تھی؟ بائیسیکل تھی؟ تے ہو ٹیوپاں ہاتھی دیاں پاٹ دی یا کتے گھوڑے دے فیل ہو گئے۔ ساتھ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں عدالتیں اور جج عزت اور وقار کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ہر شہری، ہر ادارے کے دل پر جج اور عدالت کی باقاعدہ دھاک بیٹھی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا عدالت یا جج کو ایزی لینے کی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہر گنگا الٹی بہتی ہے، انفارچونیٹلی وزیر، مشیر، سرکاری درباری جس شخص کو جہاں موقع ملتا ہے وہ عدالت کے لتے لینے لگتا ہے، عدالت پر تنقید کرتا ہے، عدالت کو رگڑا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سکاٹ فری چلا جاتا ہے۔ توہین عدالت کا بڑا پاورفل قانون، ایک میکنزم موجود ہے، لیکن ان پر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ آج اتفاق سے ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں جو آئے تو بطور آڈینس ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے مل کر۔ یہ وکیل ہیں اور برطانیہ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ جناب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے ہم۔ انتہائی اختصار سے بتائیے کہ وہاں کی عدالت ڈیکورم کو کس طرح قائم رکھتی ہے؟ فرسٹ تھنگ از کہ آپ جب عدالت میں وہاں جاتے ہیں تو جو میجسٹریٹ کورٹ ہے وہاں پہ موسٹ آف دا ٹائمز لے بینچ ہوتا ہے،
کمیونٹی سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ایز میجسٹریٹس کام کرتے ہیں، لیکن وہاں کی جو پرائمری کورٹ ہے اس کا ڈیکورم اگر آپ یہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیکورم سے کمپیئر کریں تو اس کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ اندر کمرہ عدالت میں جا کے اشرز ہوتے ہیں، کلارکس ہوتے ہیں، سولیسٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے رسپیکٹفل ہوتے ہیں کہ وہاں یہاں آپ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور جب آپ ریمارکس سنتے ہیں جو وکلاء حضرات کے، جیسے بابر اعوان کی ریسنٹلی جو انہوں نے ریمارکس یہ عدالتوں کے متعلق، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی تصور نہیں کیا جا سکتا، جی بالکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ ایک بیسک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس سوسائٹی میں، اور یہ اگر یہ پاکستان میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ عدالتوں کو ایزی لینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر پسماندہ ممالک میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارا اپنا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جج فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر گرمی جھاڑنا شروع کر دیں۔ ان کا تعلق پتہ نہیں کون سے انگلینڈ سے، یہ میرا خیال ہے اوکاڑے کے انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، ایسی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں عدالتوں کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے۔ میں ان کی بات سے بالکل 100% اختلاف کیا مطلب ہے؟ عدالتوں کو لوگ ایزی لیتے ہیں؟ یس سارے یہ ایزی لیتے ہیں، کیا یہ ایزی لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ادھر نظام بھی ایسا ہی ہے۔ ساری دنیا میں فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالت کے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ حیران ہوں گے، الینوائے کی عدالت کے جج ڈینیل روزاک کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کی عدالت میں موجود لوگوں میں ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے بے خیالی میں جمع ہی لے لی، اور اسی وقت عدالت نے ساری کارروائی چھوڑ کر اس کی گوشمالی کی، اس کی طبیعت درست کی، اور اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو میکسیمم سزا تھی 6 ماہ، عدالت نے 6 ماہ کی سزا دی، اور پروسیکیوٹر نے ایک انتہائی دلچسپ فقرہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے جماہی لینے کا انداز ایسا تھا کہ جس سے قانون کے رستے میں رکھنا اندازی ہوتی محسوس ہوئی تھی، تو فاضل عدالت نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ سزا دی۔ سر بس ایسے آتی ہے، میں ڈرتے ڈرتے کہاں گا وہ ڈینیل روزاک صاحب مائنڈ ہی نہ کر جان کتے سانو ڈسکس تے 6 مہینے سزا نہ دے دیں۔ بندہ رات دا تھکیا ہوئے کتے اب ہاں ہی جاندی جماہی کیا مطلب عدالت میں وہ سونے آیا وہ؟ یعنی بندہ جماہی نہ لوے ڈیلے باہر آ جان۔ وہ تو جج کہنا تینوں سویرے 6 بجے پھانسی ہے، وہ ہنسی جائے، جج کہنا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنا میں اٹھنا ہی 9 بجے۔ سارے تے وڈیاں عدالتاں نے، چھوٹیاں عدالتاں جو اس تو بھی برے حال نے، اوتھے تے بیٹھے لوڈو کھیڈدے ہوندے نال، ایسے ہی کام کر۔ مجرم کو 17 سے جیت لیا وکیل دے منشی نے، مجرم رون لگ پیندا، منشی دلاسا دیندا چپ کر جانا تے تو اندر ہی۔ چھوٹیاں عدالتاں دی بارش آ جائے کنٹین والا اندر آ جاندے جی میں ایتھے چولہا رکھ لواں۔ اچھا جی، اوہایو ہے امریکہ میں ایک ریاست، اس کا جج تھا میونسپل جج سٹیفن بیلڈن۔ سارے ریاست کا کی نام ہے؟ اوہایو، بڑا بادوار کا نام، ہائے ہوئے سیاہ پیر کا نام ہے اوہایو۔ اوہایو نہ کر اگے کیڑے رہ گئے تیرے۔ اچھا جی، اس جج نے پتہ کیا سزا دی تھی؟ ایک ملزم جو بہت شور مچائے چلا جا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ کر رہا تھا، جج نے 1-2 مرتبہ اسے منع کیا کہ شور مت کرو، سینسیبل طریقے سے بات کرو، وہ باز نہیں آیا، جج نے اس کے منہ پر ٹیپ لگوا دی، چنانچہ پوری کاروائی ملزم نے ٹیپ لگے منہ سے اٹینڈ کی اور تمام وقت وہاں پہ موجود رہا۔ سر ٹیپ لاتی ملزم سے کہ 250 والا گڈا سی۔ اچھا، برٹش کاؤنٹی ہے سفک، اس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو بینکرپٹسی فائل کر چکے تھے، عدالت نے انہیں اس دن فائن، ایک جرمانے کی سزا دینی تھی، اور یہ موصوف کو پتا تھا، اتفاق سے ان کا نام، وہ پاکستانی تھے اور نام ان کا آفتاب احمد تھا، تو اس نے فون کیا عدالت میں، عدالت تیار تھی، اس نے گزارش کی کہ میں بدترین ٹریفک میں پھنسا ہوں، میں نہیں آ سکتا، آج مجھے ایگزامپٹ کیا جائے، میرا وکیل وہاں پہ موجود ہے، اور میں خود جج سے گزارش کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ وہ ارد گرد کا شور و غل سن کے خود اندازہ کر لیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جج صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا ذرا میری بات کروائی جائے ان سے۔ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ایک سائڈ پہ گاڑی لگا دیں۔ اسی جگہ کو عدالت میں کنورٹ کر دیا گیا، ٹیلی فون پر کاروائی ہوئی، اور جج نے فون پر
जुर्माने की सजा दी। सड़क ते अदालत ला ली? हाँ जी। वाह जी वाह, इत्थे अदालत लगी होवे विच सौदा वेचण वाले ने आ जाना। अदालत दा शीशा खड़का के उन्हें अल्लाह दे नाम दे पता लगे अदालत ते वेपर फेरन दे कुतरे ने आ जाना, हाय मुजरम फड़ी होवे मार भी हुण फड़िया गया। अल्लाह मरे इन्ना जुर्माना देता सानू भी दे दिंदा। बाद च पता लगे फोक लिफ्टर आया अदालत ही चुक के ले गया। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਲਗਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। न्यूयॉर्क की एक अदालत में सर बस नहीं कर जाओ, आज अदालत नाग हो रहा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। लगता चाचा जमानत कराना है। न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ कि अदालत में फोन बज उठा किसी का, थोड़ी देर में रुक गया वो। जज ने पूछा कि ये किसका फोन था, सब खामोश रहे। उसने दूसरी दफा पूछा, तीसरी दफा पूछने पर भी जब सब खामोश रहे तो उसने 46 के 46 बंदों को उसी वक्त जेल में डाल दिया। 3 पहर वो जेल में रहे। सारे बंदे उधर भेजे, जज साहब कल्ले पे डर गए। दिलचस्प बात यह है कि जज साहब को बाद में एहसास हुआ अपनी गलती का कि मुझे सबको सजा नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो असल बात है। उन्होंने कहा कि ये वाकई मैंने इज़्तिरार की कैफियत में ये फैसला किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा जी, बहरहाल उसका पता कभी नहीं चल सका कि ये कौन था। सर मैनू पता है क्या? वो जज साहब का अपना फोन। फ्लोरिडा की एक रियासत में जज ने अपनी टाइपिस्ट को इसलिए सजा दे दी कि उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, तो बहुत स्लो टाइपिंग कर रही थी। जज ने बार बार कहा कि तुमने जो लिख के दिया हुआ है अपनी सीवी में कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम उसका उशरे अशीर भी नहीं हो, इसका मतलब तुमने वहां झूठ बोला था या यहां झूठ बोल रही हो। एक दफा वार्निंग दी, फिर कहा तेज स्पीड से करो। जब वो कासिर रही, उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, तो जज ने जेल की सजा दी कि इसे फौरन जेल भेज दिया जाए। उसने फिर गुजारिश की कि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, घर पे हैं, तो अदालत ने घर को सब जेल करार देते हुए उसे घर में नजरबंद कर दिया। आज जेड़ा को मिलना भी ओनू कहंदी मेरे सिगरेटां दी डब्बी लिया दे। ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज ज़ुबानो बयान शुरू करने से पहले एक लफ्ज़ की तस्हीह करना मकसूद है। गुज़श्ता ज़ुबानो बयान में हमने रक्सो सरूद डिस्कस किया था, लेकिन बाज़ जगहों पर रक्सो सरोद कहता रहा हूं मैं। ये डेफिनेटली स्लिप ऑफ टंग है। रक्सो सरोद अगर है तो मैं चेक नहीं कर सका, अगर रक्सो सरोद मैंने कहा है तो रक्सो सरोद नहीं, रक्सो सरूद, ये इसके ऊपर पेश है। रक्सो सरूद क्योंकि सरूद से सरूर की गलतफहमी हुई और एक लफ्ज़ चलते चलते गलतुल-आम हो गया। आज दरअसल हम 4-5 अल्फाज ऐसे डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक खालिसतन वर्कशॉप्स के साथ है। वो अल्फाज जो आम तौर पर ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, और अमूमन पढ़े लिखे लोग, मैंने देखा है कि 90% लोग गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट कहते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट है, ये सेल्फ स्टार्ट है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ होता है। सेल्फ यानी अज खुद, धक्का ना लगाओ, उसको अज खुद स्टार्ट करो। ये वो नहीं, ये वो वाला सेल्फ कह रहे हैं। ये डीजल गड्डी लगती है। एक चीज होती है जब इंजन या कोई पुर्जा या कोई पार्ट खुलता है तो 2 मेजर पार्ट्स को जोड़ते वक्त बीच में एक चीज रखी जाती है जिसे कहते हैं जैन। सर ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? यार जरूरी है मैकेनिक? सर ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज ਦਾ पता है जैन किवें रखी दा है। तुम खुद मछली खाते हो ना? जी सर। खुद मछली पकड़ते हो? नहीं, मांग के खांदा। तो फिर जरूरी नहीं है कि आप वही काम करते हो तो आपको पता सर हो। वैसे मैं भी मिस्त्री दा थोड़ा जिहा काम जानना है। जैन जेड़ा हुंदा ओ जोड़ मिलान वास्ते जैन, इसको जैन, जैन ये कहते जैन गलत है, जॉइन कहते हैं इसको। जॉइन, दोनों को जोड़ मिलाने को जॉइन कहते हैं। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ सर, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਆਵੇ। अच्छा, इसके बाद एक लफ्ज है बबलिंग। गाड़ी बबलिंग करती है जी, मेरी गाड़ी बबलिंग करती है। हाँ जी। इस तरह जो हिलना होता है। मेरी कोई गड्डी नहीं है, नहीं तो मैं करवाल नहीं थी उन्होंने। सर वो जिसको ऐसे ऐसे करती है। हकीम साहब, आपके पास गाड़ी है, आप झूठ बोलते हैं। गधा गाड़ी है जी। ये बॉबलिंग है, बॉबलिंग। बबल नहीं है, बॉबल है। लो बंदा मुसीबत च पिया हुंदा ते तलफ़्फ़ुज़ सही करे। हाँ, बबलिंग, गड्डी बबलिंग कर दी। बबलिंग ना कर, उन्होंने करने जो कह रहे हैं, तू बबलिंग बंद कर अपनी।
बबलिंग नहीं होता, बॉबलिंग होता है। बॉबलिंग हाँ, बॉबलिंग। एनी तेरे भावे टायर पाड़ बंदा कहे भाई जी आपका टायर बॉब। ये वॉबलिंग है या वैबलिंग है? वॉबलिंग या वैबलिंग? सर कुछ करन भी दियोगे कि नहीं? ना बबलिंग करन देंगे ना वॉबलिंग करन देंगे। ਉਹ ਵੈਂਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੈਂਬਲੇ। अच्छा, वेबले तुम्हें कैसे याद आ गया? पता है वेबले क्या होता है? हाँ जी। क्या है? नहीं मैं तो वेबले असला होता है, वेबले एंड स्कॉट। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਬਲੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹ 'ਚ ਨਮਕ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ये लोग इसको बबलिंग कहते हैं। 80% लोग बबलिंग कहते हैं। ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਘਸ-ਘਸ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੌਬਲਿੰਗ। ਗੱਡੀ ਸਰ ਰਾਹ 'ਚ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਫ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਬਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਚੀਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਚੜ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੰਜਨ 'ਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਸਲੰਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। जी फिर डीजल की तरफ आ रहा है आप इसको डीजल के बगैर तेरी चीज नहीं है। वो उसका मतलब ये वो आपकी तरफ इशारा मैं गरम चाय उठा के इसके मुंह पे फेंक दूंगा। नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो अपनी वर्कशॉप की बात। डीजल लफ्ज क्यों ਉਹ है? ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ आप ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ किसी- ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। आप खुद बताएं। आप किसी दिन आप ये नहीं कह सकते कि ये लफ्ज डीजल होता ही नहीं अच्छा जी, है। पेट्रोल, पेट्रोल की बात करो। पेट्रोल करो, हाँ कहो पेट्रोल। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। दोनों तकरीबन एक जितने हो गए हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵਾ ਲਾਂ। तू मेरा उस्ताद है। एक और क्वेरी, बार बार एक गलती लगातार लोग करते हैं और कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि सफीर क्या होता है और हाई कमिश्नर क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? ये एक ही चीज है। फर्क जो एक बारीक सा है कि वो ममालिक जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो किसी ना किसी दौर में ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, उनमें जो आपस में जो सफीर उन ममालिक में होते हैं वो हाई कमिश्नर कहलाते हैं। यानी इंडिया में जो भी पाकिस्तानी सफीर होगा वो हाई कमिश्नर कहलाएगा, क्योंकि दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज है। कनाडा में भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। ये बड़ी आम सी बात है। उसूली तौर पर तो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को मोस्टली पता होता है, लेकिन बाज़ दोस्त जो सरफ नज़र करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन से, कोई जनरल नॉलेज से, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम होता है। यानी अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को आपने अगर कनाडा भेजना है, हाँ, अमेरिका में वो सफीर है, आप उसे यहां बुलाएं ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ। बेटे ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਜਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੰਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕੋ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਚੀ ਕਰ ਓਏ। तेरी हाई वखरी करनी है, कमीशन वखरी करनी है। जित ते फर्श कुटनी अजीब है। आदमी, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आई। मुझे इस बंदे की समझ नहीं आई। फिर एक लफ्ज है जेन्युइन। जेन्युइन मींस वलैती। हाँ, जब भी आप ओरिजिनल पार्ट खरीदने जाएंगे गाड़ी का, वो भी आप मांगेंगे भी जेन्युइन, वो आपको देगा भी जेन्युइन। जेन्युइन गलत है, जेन्युइन, ये जेन्युइन है। हकीम साहब वर्गे बेवकूफ बंदे पिछलियां सारियां सर्दियां जैनवन आंडा लभदा रहे। क्या जैनवन आंडा? तो देसी नहीं क्या, जैनवन लभदा रहे। उन्होंने दिता नहीं, उन्होंने पता नहीं गड्डी च पाउणा है। तो सारे जानवर फूल मारे, उनका जैनवन आंडा केड़ा है? कुकड़ी देख के हकीम साहब कहनी मैं चाइना दी हां। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।